أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم زمین میں کتنے برس رہے قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال کا فاعل یہاں اللہ تعالیٰ بھی ہے اور بعض مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہاں قال کا فاعل نہ اللہ ہے نہ فرشتے ہیں بلکہ قال قائل کے معنی میں ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو انہی میں سے کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ بتلاؤ دنیا میں ہم کتنی مدت رہے ہوں گے، یہ مراد ہے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس سے مراد قال اللہ یعنی اللہ ان سے پوچھے گا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ قال اللہ سے کیا، یعنی اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنی مدت رہے ہو، کتنے برس رہے ہو، کتنے سال رہے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لو۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وہ کہے گا تم تھوڑا ہی رہے ہو، کاش تم جانتے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کس قدر کم ہے، اگر تم اس وقت جان لیتے دنیا کی زندگی میں تو تمہیں بڑا فائدہ ہوتا، اس کے مطابق تم عمل کرتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم سب کو ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم سب کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں کیے جاؤ گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ تو بلند و بالا ہے، برتر ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے، یعنی وہ تخت، مقدس تخت، بزرگ تخت، اس کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا،
لا برہان لہ بھی، اس کے پاس اس اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارنے کی کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کفر کرنے والے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محمد آپ کہہ دیجئے، آپ دعا کیجئے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی پوری امت، آپ کے ماننے والے یہ دعا کریں، اے میرے رب، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، وارحم، اور ہم پر ہر حالت میں رحم فرما دیجئے، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والے ہیں۔ وانت خیر الراحمین، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اور آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ یہ چند آیتیں تھیں سورہ مومنون کی، اور یہ آخری آیتیں ہیں سورہ مومنون کی۔ آیت نمبر 112 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا اور 118 تک ہم پہنچے، اور 118 ہی آیتیں اس سورت کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ بتاؤ کہ تم دنیا کی زندگی میں کتنے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ سے پوچھے گا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دنیا کی زندگی میں کتنی مدت رہے ہو، تمہاری عمر کتنے برس کی ہوئی ہے وہاں، دنیا کے لطف لذت سے تم کتنے عرصے تک ہمکنار رہے ہو۔ وہ کہیں گے، جواب دیں گے، قالوا، وہ جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے ہیں، ہماری زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ان کے سامنے آخرت کا عذاب ہوگا۔ آخرت کا عذاب تو اتنا بھیانک ہوگا کہ انہیں دنیا میں کفر و شرک اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر لمبی سے لمبی زندگی جو انہوں نے وہاں گزاری ہے، اور عیش و عشرت و عیاشی میں مگن اس زندگی کی دنیا میں رہے ہیں، تو انہیں یہاں یہ محسوس ہوگا کہ وہاں تو ہم بہت ہی کم رہے ہیں۔ دوزخ کا عذاب انہیں سب بھلا دے گا، اور دنیا کی زندگی یوں ہی محسوس کریں گے وہ کہ یہاں تک کہ انہیں صرف ایک دن یا اس سے بھی کم اور قلیل زندگی محسوس ہونے لگے گی۔ آخرت کا عذاب اتنا بھیانک، اتنا خطرناک ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ آخرت کے عذاب کو دیکھ کر یہ بات کہیں گے ایسی کہ ہم تو بہت ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ وہاں رہے ہیں، بہت زیادہ بڑی مدت ہم نہیں رہے وہاں پر۔ یا پھر وہ اپنے جرم کو ہلکا کرنے کے لیے کہیں گے، یعنی اپنے جرم کو ہلکا کرانے کے لیے اللہ کے حضور کہیں گے کہ ہم تو صرف ایک دن یا اس سے بھی کم ہی دنیا میں رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی دنیا کی زندگی کم ہی تھی، اور تم دنیا کی زندگی میں کم ہی رہے ہو، لیکن تم نے وہاں جانا نہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم وہاں جان لیتے۔ اب یہ لو، اگر ہم اس کو تمنا کے معنی میں لیں کہ لو کاش کے لیے بھی آتا ہے، اگر اسے شرطیاں لیں تو دونوں کے مفہوم میں الگ الگ فرق ہوگا، الگ الگ ترجمے یہاں ہوں گے۔ اگر ہم اس کو کاش کے معنی میں ترجمہ کریں کہ لو کاش تم جان لیے ہوتے اس وقت میں، تو اس کا ترجمہ، اس میں جواب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اگر کاش تم اس بات کو دنیا میں سمجھ گئے ہوتے تو اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ کیا ہوتے، تم کام کرتے، عمل کرتے، یوں اپنی زندگی برباد کر کے نہ آتے۔ اور اگر ہم اس کو شرط کے طور پر لیں کہ لو یہاں شرطی ہے تو اس کا جواب محذوف ہے۔ جواب بھی محذوف کہ اگر تم پتہ تھا تمہیں، اگر تم جان لیتے
اس دنیا کی زندگی میں تو یقیناً تم اچھے کام کرتے، لیکن تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اچھے کام بھی نہیں کیے تم نے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، ابد الآباد زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کی ہر چیز لمیٹڈ ہے۔ یہاں کی سانسیں، یہاں کا وقت، یہاں کا جسم، یہاں کا سونا، یہاں کا جاگنا، یہاں کا کام کرنا، یہاں کا سننا، ہر چیز کے اندر لمٹ ہے۔ بہت دیر تک آدمی انلمیٹڈ کوئی چیز نہیں، انلمیٹڈ آدمی کی سانسیں نہیں ہیں، انلمیٹڈ آدمی کا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ جتنی مدت ہے اسی میں یہ دنیا وہ چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے اسے۔ تو آخرت کی طویل اور ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انتہائی کم ہے اور بہت چھوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اس حقیقت کو پہلے تسلیم کر لیتے، کاش تو آج تمہیں یہاں اس کا بدلہ اچھا ملتا۔ تم نے تو وہاں کی زندگی کو محض یہ سمجھا تھا کہ یہی ہے، تم تو آخرت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تم تو اس کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور میرے پیارے انبیاء تم کو سمجھاتے تھے، تب بھی تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو جو تم نے وہاں اس دنیا کی زندگی میں مست ہو کر جھٹلایا ہے قیامت کو، اور اس کو بہت دور کی چیز سمجھا ہے، اور اس مغالطے میں تم رہے کہ پہلی بات تو وہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آئی بھی تو اس کے آنے کے بعد میں ہم اتنی ہی دیر اس میں، مطلب اگر انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ پہلے تو قیامت آئے گی نہیں، اس لیے کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، پہلے لوگوں سے بھی یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور ہم سے بھی یہی کہی جا رہی ہے۔ آپ سورہ مومنون میں کئی جگہ یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ پہلے لوگوں سے بھی اس کی دھمکی دی گئی، ان کو ڈرایا گیا کہ قیامت آئے گی، اب تک تو آئی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئے گی نہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھ رہے کہ آئے گی تو جب آئے گی، ابھی اس کی فکر کرنے کی اور اپنے زندگی کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے عیش و آرام کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ قیامت کو دور کی بات تصور کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جان لیتے تو تم پھر اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق عمل کرتے، زندگی کو خیر کے کاموں میں لگاتے، اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کرتے، لیکن تم نے اس وقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ یعنی اس دنیا میں آنے کا تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں کہ تمہاری تخلیق عبث ہوئی ہے، بے فائدہ ہوئی ہے۔ میں تمہیں کوئی یہ لگتا ہوں کہ یہ کوئی سیر و تفریح کے لیے، محض دل بہلانے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو سب کو میری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ اب تھوڑا سا اللہ نے اپنے انداز کو بدلا ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو محض کھیل کود کے لیے پیدا کیا تھا، بالکل بیکار پیدا کیا تھا، کوئی انجام تمہارے سامنے آنے والا نہیں ہے، اور تم ہماری طرف، ہمارے دربار میں حاضر نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے؟ اللہ اس طرح کے کام کرے گا؟ اور ظالم مظلوم برابر ہوں گے؟ ایک اس دنیا میں اللہ کو مان کر زندگی گزار کے جا رہا ہے اور ایک بغیر مانے اس دنیا سے جا رہا ہے، کہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک کے ساتھ ظلم ہوا، ایک ظالم تھا، ایک مقتول تھا، ایک قاتل تھا، یہ سب ہوا دنیا کے اندر، اور سب ایسے ہی عبث ہے، کوئی ان کا دن نہیں ہے کہ ان سے حساب لیا جائے۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، اگر تم جزا و سزا سے بے پرواہ بیٹھے ہو، یعنی آدمی عمل نہیں کر رہا ہے، اسی لیے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ہماری من مرضی کی ہے، ہم جہاں چاہیں جیسے چاہے گزارے، اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔
اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے آخرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یہاں جو لوگ آخرت سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے ہیں اور وہاں اس وقت گزار رہے ہوں گے، ان کو ذرا جھنجھوڑا ہے یہاں پر کہ جو آخرت سے بالکل اپنے کو دور کیے ہوئے ہیں تو وہ سن لیں کہ ہم نے انہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہاں سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ استفہام کے انداز میں پوچھ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا؟ ہرگز ہرگز بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ بات یہاں بتانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک دن مر جاؤ گے اور تمہاری واپسی ہماری طرف ہوگی، تمہیں مرنا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تمہیں نہیں لوٹایا جائے گا، ہماری طرف تمہاری واپسی نہیں ہوگی، تو تم نے بہت غلط سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے پاس تو آنا ہے، ہماری طرف تو آنا ہے تمہیں لوٹ کر۔ کیوں آنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی میں ایک مدت کے لیے بھیجا ہے، اس کے بعد واپسی ہماری طرف ہوگی۔ اللہ کی ذات سے اس طرح کے کام ہونا بالکل یہ نامناسب ہے۔ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اس سے کہ وہ کوئی کام بیکار کرے، بے مقصد کرے۔ الحق وہ حقیقی ہے، اس کی ذات حق ہے اور اس کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو مقصد سے خالی ہو۔ اللہ بلند ہے، وہ عبث کام کرنے سے بہت بلند و بالا ہے، وہ سچا بادشاہ ہے اور اپنی شاہکار مخلوق کو محض کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور، ارادہ و اختیار، خیر و شر کی تمیز سے نوازا ہے، جسے معزز بنایا، مکرم بنایا، اشرف بنایا ہے، جسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے محض مٹی ہو جانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ فتعالی اللہ، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا اور برتر ہے۔ اس نے انسان کو صرف اس لیے پیدا نہیں کر دیا ہے کہ وہ کھائے پیے اور مٹی ہو جائے اور ختم، اس لیے پیدا اس نے نہیں کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس سے ضرور سوال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اس دنیا کی اتنی نعمتوں سے نوازا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے باس پرس نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس سے باس پرس نہ ہو، وہ کرے گا۔ لا الہ الا ہو، وہ تنہا معبود ہے، وہ تنہا اور اکیلا رب ہے عرش کریم کا، رب العرش الکریم، معزز عرش کا رب ہے۔ یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک تخت شاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ تو کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ اس کی پکڑ سے وہ کسی دوسرے کی سعی و سفارش سے اپنے کو بچا لے گا۔ وہ تنہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن و دماغ میں بات بٹھا رہا ہے، بھی سن لو، لا الہ الا ہو، وہ تنہا ہے، کوئی تمہیں اس کی پکڑ سے نہیں بچا پائے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر۔ رب العرش الکریم، اور وہ عرش کریم کا رب ہے۔ یہ خدا کی حکومت کی ایک تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ یعنی خدا ایک باعزت اور بافیض عرش کا رب ہے، اس کی حکومت ایک اندھیر نگری کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ ان کے یہاں، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا قانون اور ضابطے اس کے موجود ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں تنہا مالک ہوں، میں تنہا معبود ہوں۔ اب جو وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے گا، لا برہان لہ بھی، اور اس کے پاس تو اس اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر اور شرک پر دلیل دے سکے۔ توحید کی دلائل بہت ہیں، شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کتنی کوششیں کر لیں، شرک کے حق میں کوئی دلیل لا نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے کو چیلنج ہے اللہ کا۔
کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا لا برہان لہ بھی، اس کے پاس اس معبود کو شریک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ اللہ نے اپنی توحید کو دلیلوں سے سمجھایا، اس پر حجت قائم کر دی ہے، تو فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب پھر اس کے رب کے ذمے ہے، اللہ ہی پوچھے گا اور اللہ ہی سزا دے گا پھر۔ فإنما حسابہ، تو ایسے شخص کا حساب جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اس کا حساب عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ خود اس سے سوال کرے گا، خود پوچھے گا اس سے کہ لاؤ جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے بلاؤ ان کو آج، وہ دیکھتے ہیں تمہارے حق میں کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا تمہاری مدد کریں گے نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کفر اور شرک کی بڑی مذمت بیان کر دی ہے، انہ لا یفلح الکافرون، اور یہ بتا دیا کہ واقعہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون سے اس صورت کا آغاز ہوا تھا، یہ صورت شروع ہوئی تھی اور لا یفلحون پر ختم ہو رہی ہے۔ کامیابی کا معیار ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہاں ان کے جو لوگ ناکام ہوں گے وہ ہے شرک کے ساتھ زندگی گزارنا، کفر و شرک میں ملوث ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور محمد آپ اپنے رب سے مغفرت طلب کیجیے۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کے تمام ساتھیوں کو مغفرت طلب کرنے، رحمت کی دعا کرنے کی تعلیم اور تلقین اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور آپ یہاں غور کریں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ابھی جن کا تذکرہ ہوا تھا یہاں آیت نمبر 109 کے اندر کہ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، اور وہ متکبرین لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اسی ان کے موقف پر ڈٹے رہنے کی طرف اشارہ ہے کہ تم دعا کرتے رہو، تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، رحمت مانگتے رہو، کہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، اڑانے دو ان کو، یہ تمہارے خلاف ہے، ہونے دو ان کو، تم یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ سے ہم وقت مغفرت طلب کرتے رہیں اور رحم مانگتے رہیں اللہ سے کہ وہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دعائے مغفرت، انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس سے چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اس لیے مغفرت اللہ سے طلب کرے، اور رحمت کی ضرورت بھی انسان کو ہے، ہر اعتبار سے ہے کہ اللہ اس کے معاش میں بھی اپنا رحم فرمائے، اللہ فرما برداری کرنے میں رحم فرمائے، آخرت میں رحم فرمائے، جنت میں رحم فرمائے، جنت عطا کر کے رحم فرمائے۔ رحم کی ضرورت ہر وقت انسان کو ہوتی ہے، مومن کو ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ سے طلب کرتا رہے۔ تو عزیز طالبات، آج ہم نے اپنی یہ صورت مکمل کر لی ہے، اور آپ نے دیکھا آخری آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو بتایا ہے کہ یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہ بے فائدہ اللہ نے تخلیق انسانوں کی اور اس دنیا کی نہیں کی ہے، یہ ایک مقصد کے تحت ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، انسانوں کا وقت مقرر ہے اور اس دنیا کا بھی ایک وقت ہے۔ انسان جس طرح اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے، ایسے ہی یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا لیمیٹڈ ہے، اس کی ہر چیز لیمیٹڈ ہے، کوئی چیز یہاں انلیمیٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ انلیمیٹڈ دنیا آخرت کی ہوگی، جنت کی زندگی ہوگی، وہاں نہ موت آئے گی اور نہ کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ تو
وہ کامیاب وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانکو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم سے پوچھ گچھ ہو، تو بہتر ہے کہ اپنی تیاری شروع کر دے۔ آنکھ بند ہوتے ہی جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ دنیا ایسا لگتی ہے کہ یہ تو فریب کی ہے، دھوکے کی ہے، ہم اب تک دھوکے میں پڑے رہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے کہ تم جو ہے اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور اسے باہر نکالو کہ جتنا پانی اس کے اندر آتا ہے اس انگلی پر، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ سمندر جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں ان آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ملا ہے یہاں پر اللہ نے موقع اور مہلت دی ہے اس دنیا میں بھیج کر، وہ اس کا حساب لے گا۔ ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہم سے پوچھے گا۔ تو اللہ سب سے پہلے اپنا حقوق، پھر بندوں کے حقوق، یہ سب اللہ تعالیٰ وہاں سوال کرے گا۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اس کی صفات میں، نہ کسی اس کی اور چیز میں اس کو کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے یہاں پر، کسی طرح بھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور باقی انسان ہے، اس سے بہت سی بھول چوک ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے اللہ سے مغفرت مانگتا رہے اس کی، اور جو حقوق اس پر ہے بندوں کے ہوں یا اللہ کے ہوں، ان کو ادا کرنے کی پورے طور پر کوشش کرے، لگا رہے، ان کے اہتمام کے ساتھ ان کی فکر کرتا رہے، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی دعا سکھائی گئی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس طرح قرآن کے اندر جگہ جگہ انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، تو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا کے ذریعے سے بے شمار پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ سے وقت دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اساتذہ اور محسنین کے لیے، اور دنیا انسانیت کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ صورت آج یہاں مکمل ہو گئی۔